السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے کیس کی ہونے والی سماعت، جس میں عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے، اور یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب توہین عدالت کے کیس میں 31 اگست کو پیش ہوئے تھے، یعنی کہ اب سے 8 روز پہلے۔ جب 8 روز پہلے پیش ہوئے تھے عمران خان صاحب، تو پیش ہونے سے پہلے اپنا تحریری جواب عمران خان صاحب کی طرف سے جمع کروایا گیا تھا، اور اس جواب میں کہا گیا تھا کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پھر 31 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ جب اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس دن عمران خان صاحب کو 7 روز کی مہلت دی گئی کہ آپ اپنے جمع کروائے ہوئے جواب پر دوبارہ سے نظر ثانی کیجئے، تو اکثریت لوگوں کا کہنا تھا کہ جی ریلیف مل گیا، عمران خان صاحب لاڈلا ہے، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا گیا، موقع دے دیا گیا، اور یہی کہا گیا ہے کہ اس طرح کا بس جواب جمع کروا دو اور اس کے بعد ہم آپ کو معاف کر دیں گے اور یہ کیس وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت سے ہمارے ایکسپرٹس کی رائے تھی۔ اچھا، ایکسپرٹس کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو ذرا اس طرف آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب 25 اگست کو میں نے ایک ویڈیو لاگ کیا تھا، اس کے علاوہ ٹویٹر پہ تحریری طور پہ اور سپیسز میں ٹویٹر پہ میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں، لیکن لوگ ایک کان سے بدقسمتی سے سنتے رہے ہیں اور دوسرے کان سے نکالتے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے رہے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر وہ ہوگا تو وہ توشہ خانہ میں ہوگا، نااہلی ہوگی، اگر ہوگی تو وہ اس میں ممنوعہ فنڈنگ میں ہو جائے گی۔ یہ معاملہ تو بالکل کوئی معاملہ، یہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس معاملے کو شروع ہوئے، وہ نہ وہ ریلی ہوتی نہ یہ معاملہ شروع ہوتا، اصل معاملہ تو وہ توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ وغیرہ، یہ سب کی ایکسپرٹس کی رائے تھی۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن 25 اگست کے ویڈیو لاگ میں نے آپ اس ویڈیو لاگ کو دیکھیں، جب 14 منٹ اور 40 سیکنڈ کا وہ ویڈیو لاگ ہو گیا تھا، وہ لائیو میں نے کیا تھا، تو میں نے اس میں یہ کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ دیکھیے میرے پاس اطلاعات موجود ہیں اور میرے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں، میں ہوائی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے تب بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہ جو خان صاحب پیش ہونے جا رہے تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہ معاملہ معمولی ہے۔ اصل معاملہ جو ہے نا، اصل معاملہ، یہ میں نے بات تب بھی کہی تھی کہ اصل معاملہ ہے توہین عدالت کا، یہ بات میں نے تب کہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب 31 اگست کی یہ سماعت مکمل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جب عمران خان صاحب خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے اور پھر واپس گئے، اور پھر اس کے بعد 7 روز کا جو وقت مل گیا، تب بھی میں نے 31 اگست کو لائیو ویڈیو کی تھی اور آپ کے ساتھ براہ راست بات کرتے ہوئے میں نے یہ دہرایا تھا، میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اٹس فار فرام اوور، اور میں نے وہاں پر پورا بیک گراؤنڈ بھی دیا تھا کہ کس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی جب نااہل کیا گیا تھا تو ان کی نااہلی ایک تو 5 سال کی تھی، اور پھر نااہلی کے نتیجے میں بطور وزیر اعظم ان کی چھٹی ہو گئی تھی۔ یہ بات میں نے وہاں پر ایز اے ریفرنس دی تھی۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا، اور ٹھیک کہا، کہ جی اس کے اندر تو ان کو بار بار کہا گیا، موقع دیا گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ آپ خط لکھیں سوئس اتھارٹیز کو، خط لکھیں سوئس اتھارٹیز کو، وہ لکھتے ہی نہیں رہے، انہیں بارہا کہا گیا لیکن وہ لکھتے نہیں رہے، تو پھر آخر میں جا کر ان کو اس طریقے سے سزا ہوئی۔ لیکن میں نے بتایا کہ تب بھی جو سزا ہوئی تھی نا، وہ یہی تھی کہ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، یعنی کہ ججز کے اٹھنے تک صرف یہی سزا تھی، اور میں نے یہ کہا اپنی 31 اگست کی ویڈیو میں کہ اب بھی عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوگی تو یہی سزا ہوگی، اور یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کو اسی طریقے سے منظر عام سے غائب کیا جا سکتا ہے۔ ذرا پورا سینیریو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب سے کچھ روز پہلے میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ پلان یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگلے انتخابات جیتیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے، اور عمران خان صاحب سیاست سے باہر ہو جائیں گے، نااہل انہیں کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کو بھی نااہل رکھا جائے گا، وہ بھی سیاست سے باہر رہیں گے، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی سیاست سے باہر رکھا جائے گا۔ یہ میں نے اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ پرسوں کا ویڈیو لاگ ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اس میں نے اور بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ کہا، کیٹیگوریکلی میں نے یہ بات کہی کہ ان تینوں کو باہر کر کے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس معاملے پر کیا طے ہوا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور اب آج دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی کہ جی میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا جائے، اس پر جو 2 رکنی بینچ تھا انہوں نے اس کو سننے سے معذرت کر لی اور وہ معاملہ واپس
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ ذرا تھوڑے سے نا کنیکٹ دا ڈاٹس، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ معاملہ گڑبڑ ہے، توہین عدالت کا جو کیس ہے یہ اتنا سادہ کیس نہیں ہے۔ آج یہ 2 گھنٹے اور 25 منٹ کی سماعت تھی۔ اس 2 گھنٹے 25 منٹ کی سماعت میں ایک تو یہ جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جی کرمنل کنٹیمپٹ ہے، یعنی کہ یہ جو توہین عدالت ہے یہ کرمنل میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسٹس اطہر منالہ صاحب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ پھر ساتھ میں یہ کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کے ساتھ اگر موٹر وے پہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر تھے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات ہوئی کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کیوں ان کو نااہل نہیں کیا گیا لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ کیا گیا، تو اس پر یہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں توہین عدالت نہیں، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے کانگریس کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلوایا تھا۔ اچھا، سوشل میڈیا کے بارے میں چیف جسٹس اطہر منالہ صاحب کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سے گھبرانا نہیں چاہیے، سوشل میڈیا کی کوئی ساکھ نہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں، یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اگر یہ کہا گیا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ہوگا تو اس کا بڑا ری ایکشن آئے گا، تو جو تاثر ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو بھی ری ایکشن آئے گا وہ ری ایکشن سڑکوں پہ آنے والی ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ اصل جو ری ایکشن ہے وہ آئے گا سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ لوگ بولیں گے، پوری دنیا سے بولیں گے، پاکستان سے بولیں گے اور بولتے چلے جائیں گے۔ اس پر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی کوئی ساکھ نہیں ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از دا تھاٹ وچ ہیز بین انجیکٹڈ۔ عمران خان صاحب پر آج کی اس سماعت کے دوران اٹارنی جنرل اشرت اوصاف صاحب نے 2014 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی تب بھی عمران خان صاحب پر توہین عدالت کا کیس چلا تھا، انہیں معاف کر دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی جو بھی انہوں نے جواب جمع کروایا وہ بیان حلفی نہیں ہے، اور انہوں نے تب بھی الزام اسی طرح سے لگایا تھا جوڈیشری پہ جس پر انہیں توہین عدالت کے کیس میں پھر بلایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا۔ جو عدالتی معاونین ہیں جس میں منیر ملک صاحب ہیں اور مخدوم علی خان صاحب ہیں، ان دونوں کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ جی اس توہین عدالت کے کیس کو ختم کیا جائے، اور منیر ملک صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ سینئر وکیل ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو معاف کر دیا جائے اور عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے۔ ساتھ میں مخدوم علی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو کارنر کرنے میں عدالت شامل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جواب کو منظور کیا جائے اور نوٹس کو خارج کیا جائے۔ یہ بات دونوں عدالتی معاونین کی طرف سے کہی گئی کہ انہوں نے سیکنڈ کیا کہ عمران خان صاحب کو معاف کر دیا جائے، لیکن ان کی اس استدعا کو نہیں مانا گیا۔ شہباز گل صاحب پہ جو ٹارچر کی بات ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے جو جواب جمع کروایا اس میں آپ نے لکھا کہ شہباز گل پر جب ٹارچر ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سب کہا، تو جس پر جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے لفظ اس میں نا مبینہ ریجیڈلی آپ نے لفظ استعمال نہیں کیا، مبینہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اور 6 میڈیکل بورڈ نے ایگزامینیشن کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ شہباز گل پر ٹارچر ہوا۔ یہ عدالتی کارروائی کا آج یہ باقاعدہ حصہ رہا۔ عمران خان صاحب نے تو آج عدالت جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی اگر میں جیل جاؤں گا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ عمران خان صاحب کا جملہ بھی یہ معنی خیز ہے، بیکاز عمران خان صاحب کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو جیل بھیجا جا سکتا ہے یا ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ عمران خان صاحب کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ آج کی اس عدالتی کارروائی میں ایک بات تو یہ طے ہوگی جس میں اب یہ فرد جرم عائد کیا جائے گا 22 ستمبر کو۔ 25 ستمبر کو عمران خان صاحب 9 حلقوں میں ضمنی انتخاب لڑ رہے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا انگیج رکھا جائے تب تک کہ وہ تھک جائیں، لیکن عمران خان صاحب تھکنے والے نہیں ہیں، یہ بات ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ دوسری طرف یہ کہ عمران خان صاحب کو اب جو فرد جرم عائد کی جائے گی 22 ستمبر کو، تو اس کے فوراً بعد ہی نہیں وہ سزا معاملہ لے کر چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جس طرح باقاعدہ ٹرائل ہوتا ہے کیس کو چلایا جائے گا، تو اٹس ناٹ اوور یٹ، لیکن اٹس ہیڈنگ ان دا رانگ ڈائریکشن۔ اور اس کے پیچھے کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ جو بار بار یہ بات ہو رہی ہے غیر مشروط معافی کی کہ جی عمران خان صاحب کو انکنڈیشنلی اپولوجائز کر لینا چاہیے، تو عمران خان صاحب نے اب تک انکنڈیشنلی اپولوجائز نہیں کیا، اور جو فرد جرم عائد ہونی ہے 22 ستمبر کو، اب میرا خیال میں وہ گاڑی انکنڈیشنلی اپولوجائز کرنے والی گاڑی چھوٹ گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو کیسز تھے جس میں دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی، اس میں بھی یہ تھا کہ جب فرد جرم عائد ہوگی تھی تو اس کے بعد جب انکنڈیشنل اپولوجی کی بات ہوئی تھی تو وہ انکنڈیشنل اپولوجی تسلیم نہیں کی گئی تھی، تو اب بھی ممکن ہے کہ انکنڈیشنل اپولوجی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی دیر از آلویز اے مارجن ان دیئر۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ پارٹی کے سربراہ ہیں تو عمران خان صاحب کی یہ انکنڈیشنل اپولوجی اگر ان کی طرف سے جمع کروائی گئی، بیکاز ان کے پاس اور بھی آپشنز ہوں گی، ان میں ایک آپشن یہ بھی ہے حامد خان صاحب اور ان کے جو دیگر وکلاء ہیں وہ ان کو ظاہری سی بات ہے ان کو تجویز دیں گے، سجیسٹ کریں گے کہ اب آگے کا مستقبل کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے،
تو آئی بلیو کہ انکنڈیشنل اپالوجی اگر عمران خان صاحب کی طرف سے اب بھی آ جائے تو پرابلی اٹ مائٹ گیٹ ایکسیپٹیڈ. مائٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن ایک پورا پلاٹ ہے, ایک پورا پلان ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف تیار ہو چکا ہے, اور بہت سے لا ایکسپرٹس کا تو کہنا ہے کہ ہی از ڈن, مطلب اب وہ پھنس چکے ہیں اس گھڑے میں, وہ دھس چکے ہیں اور ان کا اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے, ان کا اس میں سے اب سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. آج کی جو اس عدالتی کارروائی میں گفتگو ہوئی اس میں جہاں پر یہ ریڈ لائن کی بات ہوئی عمران خان ڈسٹرکٹ کورٹس کو لے کے کہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہماری ریڈ لائن ہے, اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ان کو کیا یہ نہیں معلوم ہے قانون کا, کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کو نہیں معلوم تھا. اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹلی عمران خان صاحب کو آج بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, وضاحت دینا چاہتا ہوں, اور وضاحت دینے کے لیے عمران خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو کر بات کرنا چاہ رہے تھے. ہی وانٹڈ ٹو اسپیک ہمسیلف, لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ ہم نے آپ کے وکلاء کو سن لیا ہے اور اس پر مزید سننے کی ضرورت نہیں ہے, تو ویو ہرڈ یور لائرز. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آگے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی بات کر سکیں, اپنی رائے دے سکیں. تو میری وہ باتیں پہلے بھی یاد رکھیے گا, اب بھی یاد رکھیے کہ پلان تیار ہو چکا ہے. مصدقہ اطلاعات تھیں جن کی طرف سے اطلاعات آئیں, اب تو مجھے اور اس بات پر یقین ہوتا جا رہا ہے بیکاز اب تک جن سے مجھے اطلاعات آئی ہیں وہ 3 سے 4 مختلف مواقعوں پہ مجھے دے چکے ہیں, انفارمیشن دے چکے ہیں, اور all those information which has been given to me from him on all these 3 different occasions has turned out to be correct, 100% correct. تو لہٰذا I'll be depending a little more on him or her, whatever or whoever it is. تو مجھے علی ممتاز کو جی آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.